حضرات محترم رفیقان اہل سنت، محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے، اور ہو سکتا ہے آج کی شام ہمیں عید کا چاند نظر آ جائے، اور اگر چاند نظر بھی نہ آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اگر ابر ہو یا بادل ہو تو روزوں کی عدت پوری کرو، یعنی 30 روزوں کی عدت پوری کرو، اس کے بعد عید مناؤ۔ بہرحال تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 29 روزوں کے بعد عید ہو جائے اگر تو ہمیں افسوس نہیں، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بطور انعام ایک دن پہلے ہی عید عطا فرما دی، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ثواب 30 ہی روزوں کا ملے گا۔ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں روزہ فرض ہونے کے بعد نور رمضان آئے، جن میں صرف 2 رمضان 30 دن کے ہوئے، باقی 7 29 دن کے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہو، بس اس میں رمضان ہی سے متعلق ایک عبادت کا اور ذکر کر لیا جائے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ المساکین۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی۔ حضور علیہ السلام نے صدقہ فطر لازم کیا روزوں کے بےہودگی اور فحش سے پاک کرنے اور غریبوں کو کھانا دینے کے لیے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں پر یہ صدقہ لازم قرار دیا 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مثلا ہم نے کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی کو بری نظر سے دیکھا، کسی کے متعلق بدگمانی اور برا خیال کیا، اور اسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت جو روزے کے تقدس کے خلاف تھی، تو اب روزہ ختم ہونے پر ہم کچھ صدقہ کر دیں کہ صدقہ برائیوں کو مٹاتا ہے، ہمارا روزہ بھی اس سے صاف و ستھرا ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عید کے دن ہم ہمارے اہل و عیال سب خوشیاں منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، ایک دوسرے کو تحفے دیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنے خاندان، محلے اور شہر کے غریبوں کا بھی خیال کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوشیوں میں مگن ہوں اور ہمارے کسی غریب بھائی کے گھر میں کھانا تک نہ ہو۔ یہ صدقہ کم از کم عید کے دن کے لیے تو غریب کے بے فکری کا ذریعہ بن سکے گا، اور وہ بھی ہماری طرح عید کی خوشی بنا سکے گا۔ حضرات محترم، صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس عید کی نماز سے پہلے اتنا مال موجود ہو جتنا زکوٰۃ فرض ادا ہونے کے لیے مقرر ہے، یعنی صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ مال پر سال گزر جانے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ ایسا شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ اپنی طرف اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ دے گا۔ عورت خود اپنے صدقہ فطر کی ذمہ دار ہے، اگر شوہر نے اس کی طرف سے بھی ادا کر دیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یتیم بچوں کا صدقہ ان کے دادا پر واجب ہے، اگر دادا زندہ ہوں، ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے ان کے کہے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صدقہ فطر کی جو مقدار احادیث میں مذکور ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان یا اس کی قیمت وغیرہ اتنی دی جائے کہ کم از کم ایک غریب آدمی کے 2 وقت پیٹ بھرنے کا انتظام ہو سکے۔ تاہم گیہوں وغیرہ کی قیمت میں کمی زیادتی کی وجہ سے ہر سال صدقہ فطر کی رقم میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، لہٰذا وہی مقررہ مقدار ادا کی جائے جو اس سال کے رمضان کے لیے علماء نے بتائی ہے۔ حضرات محترم، صدقہ فطر رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام صدقہ فطر عید سے 1-2 دن قبل ادا کر دیا کرتے تھے، لیکن عید کے دن نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے سید کو، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ، ماں باپ کو،
اولاد کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر وغیرہ پر بھی اس کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ صدقہ فطر صرف انہی لوگوں پر واجب نہیں جنہوں نے روزے رکھے، بلکہ جو بیماری وغیرہ یا کسی بھی سبب سے روزے نہ رکھ سکے وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ بہرحال صدقہ فطر رمضان کی آخری عبادت ہے، اس کو ادا کرنا نہ بھولیے اور کوشش کیجیے کہ خیر و عافیت سے روزے پورے ہونے اور عید کی خوشی نصیب ہونے پر اس واجب صدقے کے علاوہ اور جتنا صدقہ دیا جا سکے دینا چاہیے کہ یہ صدقہ دینے، خیرات کرنے، غریبوں کا بھلا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق صدقہ خدا کے غضب اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، یعنی صدقہ کرنے والا خدا کے غیظ و غضب سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بری موت سے بھی۔ حضرات محترم، اور صدقہ دینے سے مال میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ عزت دیتا ہے اور تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلند مرتبہ دیتا ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے سے چھوٹے یا اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے وہ اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو سب سے کمزور، چھوٹا اور گناہ گار جانتا ہے اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ غرضی کے رمضان کے مقدس مہینے کو جس نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا وہ رخصت کیجیے صدقہ خیرات کے ساتھ، غریبوں پر شفقت اور ان کی امداد کے ساتھ۔ اللہ ہمارے صدقہ فطر کو ہمارے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنائے اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔